بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، بڑے افسوس کی بات ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور انہی نے ہی نبی کے گھر کو جاڑا۔ نبی کی وفات کے 3 مہینے نہیں گزرے کہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی شہادت ہو گئی۔ جو لوگ ان کا کلمہ پڑھتے تھے، بعد وفات وہی ان کے گھر پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، گھر کو آگ کے حوالے کر دیا، صرف اس بنا پر کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں۔ رسول کی بیٹی ہونے کا یہ مسلمانوں نے حق دیا ہے، جبکہ قرآن میں صاف ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، یعنی اس اولاد کو یہ فائدہ ہوتا اللہ کی اولاد ہونے کا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو نبی کی اولاد ہونے کا نبی کی اولاد کو کیوں نہ حق دیا گیا؟ آج بھی دیکھیے، ان کی قبر ویران پڑی ہوئی ہے اور قبر پہ جا کے کھڑے ہونے کی منع دی ہے۔ اگر قبر پہ جا کے کھڑے ہونا منع ہی ہوتا تو پھر اللہ قرآن میں یہ آیت کیوں بھیجتا کہ رسول ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کی قبر پہ جا کر کھڑے نہ ہونا؟ یعنی مومن کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، منافق کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونے کی منع دی ہے۔ مگر ظلم ہے یہ نبی کے ساتھ، جبکہ نبی کی صاف حدیث ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ یعنی اللہ کو اذیت دینے والا اپنے کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ کیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ صرف بات سے انکار کر دیا اللہ کی، صرف اللہ کی ایک بات سے انکار کر دیے تو پھر وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں، تو پھر جس نے اللہ کو اذیت دی اس کو ہم مسلمان کیوں کر کہیں گے؟ اللہ کو اذیت دینے والا کامیاب نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب انہی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا بیٹا ظاہر ہوگا اور دنیا میں عدل اور انصاف ہوگا، ظلم ختم ہوگا، اور انشاءاللہ جنت البقیع میں شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کا روضہ بنے گا۔ انشاءاللہ ظالموں پر لعنت ہو جنہیں نے شہزادی فاطمہ زہرا کو اذیت دی اور ان کے گھر کو مٹایا۔ خدا حافظ۔